السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان سیدہ زہرا عابدی۔ آج ویلنٹائن کے جو افسانے مشہور ہیں ان کے تعلق سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ انسان کو بہت ہوس ہے، اس کے پاس تھوڑا سا مال آتا ہے تو وہ اس کو اور بڑھانے کے چکر میں لگ جاتا ہے، تھوڑی سی حکومت آتی ہے تو اس کو اور وہ بڑھانے کے چکر میں آ جاتا ہے کہ اتنا نہیں اتنا، اتنا نہیں اتنا۔ یہ رومن ملک کا ایک روحانی پیشوا تھا ویلنٹائن، اور بالکل جوان آدمی تھا۔ ہوا یہ کہ ان دنوں رومن بادشاہ جو تھا اس کو اپنی سلطنت کو گریٹ رومن ایمپائر بنانے کا شوق ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، گریٹ رومن ایمپائر تھی، اس کے آثار آج بھی ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو گریٹ بن جاتے ہیں ان کے پیچھے کتنے خون ناحق ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جنگیں ہونے لگی، کیونکہ ہر ایک قابو میں نہیں آتا ہے۔ چھوٹی سلطنتیں تو سرنڈر کر جاتی ہیں، لیکن بڑی ریاستیں قابو میں نہیں آتی ہیں۔ اب جب اس نے بڑھانا چاہا تو کچھ قابو میں نہیں آئے، تو ان کے لیے فوجیوں کی ضرورت تھی۔ جنگیں اتنی بڑھیں کہ فوجی کم پڑ گئے۔ جب فوجی کم پڑے تو یہ ہوا کہ ملک کے نوجوانوں پر شادی کرنے پر پابندی لگ گئی، کیونکہ ان دنوں رومن جو دستور تھا اس میں کنوارے لڑکے تو جا سکتے تھے، کنوارے نوجوان، لیکن شادی شدہ کو مردوں کو تھوڑی رعایت مل جاتی تھی، اور وہ اگر درخواست دے دیتے تھے کہ ہمیں ہمارے بیوی بچوں کو، ہماری فیملی کو ہماری ضرورت ہے، تو ان کو رعایت مل جاتی تھی اور روک لیا جاتا تھا۔ چونکہ فوجی چاہیے تھے اس لیے شادی پہ پابندی ہو گئی، اور پابندی ایسی سخت ہوئی کہ کہہ دیا بادشاہ نے کہ جو نکاح پڑھائے گا فادر اس کو پھانسی دے دیں گے۔ اب ایک دن ایک نوجوان ویلنٹائن کے پاس آیا، وہ بہت دل گرفتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی منگیتر سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ہماری شادی پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ میں اسٹیبل نہیں تھا اس لیے مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا، اور میں نے آج کل کے ہی دن دیے تھے کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ اب جب شادی کا وقت آیا ہے تو پابندی لگ گئی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ تم تو یہی چاہتے تھے، میں ایک طرف اس سے شرمندہ ہوں، اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہوں، اور یہ کہ جو میرا حق ہے میں اس سے بھی محروم ہوں۔ ویلنٹائن نے اس سے کہا جاؤ اپنی منگیتر کو لے آؤ۔ جب وہ منگیتر کو لے آیا تو ویلنٹائن نے بیک ڈیٹ میں ان کا نکاح پڑھا دیا۔ وہ اتنا خوش ہوا، اور اس کی ماں اتنی خوش ہوئی نوجوان کی کہ اس کا بیٹا بلا وجہ کی جنگ کا ایندھن بننے سے بچ گیا۔ اس نے خوشی خوشی اپنے دوستوں کو بتایا، ماں نے اپنی دوستوں کو بتایا کہ تم اپنے بیٹوں کو یوں محفوظ کر سکتی ہو جنگ کے ایندھن بننے سے۔ چنانچہ آنے لگے نوجوان لڑکے، اور ان کے نکاح پڑھانے لگا بیک ڈیٹ میں، یہاں تک کہ 200 سے اوپر نکاح پڑھائے اس نے۔ لیکن بہرحال مخبر بھی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ کسی مخبر نے بادشاہ کو اطلاع کر دی، طلب کر لیا گیا عدالت میں۔ وہ پہنچا، جج نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ نکاح پڑھانا ممنوع ہے آج کل ملک میں؟ اس نے کہا کہ میں ملک کے دستور کو نہیں مانتا ہوں، میں خدا کے دستور کو مانتا ہوں۔
تو اس نے کہا اگر تم ملک کے دستور کو نہیں مانتے ہو تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تمہیں کہ تمہاری سزا موت ہے۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ چنانچہ فروری کے، میرا خیال ہے 14 فروری ہے، اس کو صبح پھانسی کی سزا دی گئی۔ وہ کچھ دن جیل میں رہا اور پھانسی کے تختے پر وہ مسکراتا ہوا گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے خدا کے راستے پر حق اور سچ کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور وہ پھانسی کے تختے پر جھول گیا۔ نہ اس نے ایسی کوئی، اس تمام افسانے میں، یہ حقیقت میں اس کو افسانہ کس نے بنا دیا، یہ معیوب کہانیاں کس نے جوڑ دیں؟ کہاں ہے کوئی ایسی کہانی کہ وہ بغیر نکاح کے اس نے کہا ہو کہ آؤ اور جاؤ، ہوٹلوں میں کمرے بک کرواؤ اور ہوٹلوں میں کرسیاں میزیں بک کرواؤ اور پھول خریدو اور کارڈ خریدو؟ یہ سب کارپوریٹ طبقے کا ایک وہ ہے، شاخسانہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ کہانیاں بنا دی جاتی ہیں، حقیقت جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ نکاح ایک پاکیزہ ترین رشتہ ہے اور دنیا کا واحد رشتہ ہے جو پہلا رشتہ زمین پہ قائم ہوا اور اللہ رب العالمین نے قائم کیا۔ کیونکہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام تخلیق بی بی حوا کے بعد گہری نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک پری پیکر کو بیٹھے دیکھا۔ آپ اٹھ کے والہانہ انداز میں بی بی حوا کی جانب بڑھے۔ اسی وقت ندائے پروردگار آئی، ٹھہر جائیے آدم، پہلے نکاح ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کا آسمانوں پہ خود نکاح پڑھایا۔ نکاح کی اتنی اہمیت ہے، اور جو شخص بھی کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، اگر وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس مقدس رشتے میں اپنے دین، اپنے دھرم کے لحاظ سے باندھتا ہے، جوڑتا ہے، تو وہ یقیناً ہمارے لیے ایک اچھا روحانی پیشوا ہے۔ میں ویلنٹائن کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اس نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، لیکن اس نے وہ نہیں کیا، منع نہیں کیا، بیک ڈیٹ میں نکاح پڑھاتا رہا، انگنت گھر آباد کر دیے، ماؤں کے دل خوش کر دیے، ان بچیوں کے دل خوش کر دیے جن کے گھر آباد ہونے تھے، ان نوجوانوں کے دل خوش کر دیے جن کے گھر آباد ہونے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے ظالمین کے ہاتھوں سے۔ ظالمین ہر دور میں ہوتے ہیں، چاہے وہ رومن بادشاہ ہوں، چاہے وہ کہیں کے بادشاہ ہوں یا گھر کے بادشاہ ہوں۔ خداوند کریم ہم سب کو ظالمین سے محفوظ و مامون رکھے۔ اب دعا دیتی ہوں آپ سب کو کہ پروردگار عالم آپ کو اپنی نعمتوں سے بہرہ مند کرے، اور اس کے ساتھ خدا حافظ و ناصر، و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین و آلہ الطیبین الطاہرین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔